آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ زکوٰۃ کا موضوع ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے فرائض میں سے ہے اور اہم ترین مسئلہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ رب العزت نے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ فرمایا، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر زکوٰۃ کیسے ادا کریں، اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا۔ میں 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ لوں، اس کے بعد پھر میں زکوٰۃ کا طریقہ بیان کرتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ زکوٰۃ کا معاملہ کتنا نازک ہے۔ یہ ہلکا پھلکا معاملہ نہیں ہے کہ ربا ربی میں آپ نے پیسے نکال دیے بغیر کیلکولیشن کے۔ نبی فقال تعالی واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، جو فرائض ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 شہادت لا الہ الا اللہ، ایمان اللہ تعالیٰ کی پر گواہی دینا، اس بات کی گواہی کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے رسول ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ رب العزت نے مال ادا کیا، مال دیا، ولم یؤدی زکاتہ، اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، ولم یؤدی زکاتہ مثل لہ مالہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ایک اژدہے کی صورت آخرت میں بنا دیں گے۔ جس مال پہ ہم اور آپ مرے جا رہے ہیں، انسان مر کھپ رہا ہے، پورا مال اللہ تعالیٰ اس مال کو ایک اژدہے کی صورت دے دیں گے روز قیامت میں۔ مثل لہ مالہ یوم القیامہ شجاعا اژدہا اقرع لہ زبیبتان، ایسا اژدہا جو کہ بہت زیادہ کیا ہو، زہریلا ہو، وہ سانپ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال جو ہے قیامت کے دن اس کے لیے ایک گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا۔ گنجا سانپ زہریلا زیادہ ہوتا ہے، شجاعا اقرع، گنجا سانپ بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس سانپ کی آنکھ پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، لہو زبیبتان، اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یطوقہ یوم القیامہ، جو قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ بات اس لیے فرمائی کہ سانپ، گنجا، آنکھوں کے اوپر 2 نقطے، یہ بے انتہا زہریلا ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ پھر وہ سانپ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، وہ یوں کہے گا کہ انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ۔ تو اس مال سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اللہ کا حق ہی ادا نہیں کیا، تو آج یہی مال تمہیں ڈسے گا۔ تو مال کو اللہ تعالیٰ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس مال کو اللہ تعالیٰ روز قیامت میں ایک گنجے اژدہے کی شکل میں انسان کے گلے میں ڈالیں گے۔ وہ گنجا اژدہا، اس کی آنکھ کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے جو انتہائی زہریلے ہونے کی علامت ہے، اور وہ انسان کے جبڑے پکڑے گا سانپ اپنے منہ سے یوں، اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ، تو بھائی یہ معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو کہ زکوٰۃ نکالتا ہے مال کی، اس سے وہ مال جو ہے پاکیزہ ہوتا ہے، اور وہ مال جو ہے وہ اس سے مال جو ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کرو، کیونکہ وہ مال تم کو پاک کر دے گا۔ اور جو انسان اپنے رشتہ داروں کو پہنچائے تو اور پڑوسیوں کو دے
عزیزوں کو دے، رشتہ داروں کو دے، تو یہ زیادہ افضل طریقہ۔ اس لیے انسان جو ہے مال کی زکوٰۃ نکالے، تو ایک آدمی کو آپ نے فرمایا کہ تم مال کی زکوٰۃ نکالا کرو، فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ، یہ پاکی ہے جو تمہارے مال کو پاک کر دے گی۔ وَتَصِلُ أَقْرِبَائِكَ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو۔ کوئی ضرورت مند ہے تو زیادہ مستحق عزیز رشتہ دار ہے، زکوٰۃ کے اصل زیادہ مستحق عزیز رشتہ دار ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ اسی طریقے سے جو مسکین ہے، ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، آپ زکوٰۃ سے اس کی مدد کرو۔ اسی طریقے سے پڑوس میں کوئی، محلے میں کوئی انسان گھر میں پریشانی ہے، یہ ہمارا فرض ہے، ہمیں اگر یہ پتہ نہ ہو کہ کسی کے گھر میں کیا ہوا، یہ ہمارا قصور ہے۔ وہ تھوڑی آ کے بتائے گا کہ جی میرے گھر میں جناب یہ پریشانی تھی۔ سوال یہ کہ ہم اپنے محلے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اتنے غافل کیوں ہیں کہ ہمیں ان کے گھروں کی پتہ نہیں ہے؟ ہمیں پتہ کرنی چاہیے۔ اور بزرگوں کا میں نے معمول دیکھا کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ معلومات رکھتے تھے کہ کس کے گھر میں ہے کیا مسئلہ، کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہے یا محلے میں کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو خود سے تو انسان نہیں بتاتا، لیکن انسان کا فرض ہے کہ معلومات رکھے ایک دوسرے کی، کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو زکوٰۃ سے اس کی مدد کرے، اور زکوٰۃ کا اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے لیکن پریشانی ہے، زکوٰۃ تو نہیں لے سکتا لیکن پریشانی اس کے گھر میں، تو دوسرے مال سے انسان دے۔ تو اللہ تعالیٰ دیے ہوئے مال کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ تو دیکھو، ایک بات اور آپ کو بتا دوں زکوٰۃ کے مسائل شروع کرنے سے پہلے، کہ دیکھو جو زکوٰۃ میں ہم مال ادا کرتے ہیں نا، مثلا 1 لاکھ کی ایک مثال دے رہا ہوں، 1 لاکھ روپے زکوٰۃ میں نکل گئے، آپ نے حساب کتاب کی 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 5 لاکھ، تو آپ یقین رکھ لو اس سے کبھی آپ کا مال کم نہیں ہوگا۔ جو ہماری سب سے بڑی دل میں ایک بات آتی ہے، بھائی اتنے پیسے دے رہے ہیں، ہے انسان کی فطرت ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے، صدقات سے مال کم نہیں ہوگا، دل چھوٹا مت کرو۔ لا تنقص مال من صدقہ، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں ہوتا، ہمیشہ مال بڑھے گا، مال کی برکت نصیب ہوگی۔ اس لیے صدقہ جو ہوتا ہے، یہ تو زکوٰۃ اور صدقات، یہ تو اتنی وزنی چیز ہے، اتنی وزنی چیز ہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں، اور مال میں فرق کوئی نہیں پڑتا، بلکہ مال بڑھتا ہے، مال پاکیزہ ہوتا ہے۔ اب سمجھ لیجئے زکوٰۃ کا جو میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں آپ سے، کہ زکوٰۃ ہر اس انسان کے اوپر واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے دینا، جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم موجود ہو۔ ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ 2 نصاب ہیں، ایک ہے سونے کا، ایک ہے چاندی کا۔ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا، اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی۔ لیکن جب دونوں نصاب مل جاتے ہیں، کچھ سونا کچھ چاندی، ایک آدمی کے پاس 3-4 تولہ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، لیکن مجموعی رقم سونے چاندی کی ملا کر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن گئی، تو زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اس آدمی کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم موجود ہے۔ 1 سوا لاکھ پتہ نہیں کتنے روپے بنتی ہے، مجھے صحیح فگر پتہ نہیں ہے، پتہ کر لیجئے گا، کیونکہ روزانہ سونے چاندی کے ریٹ بدل رہا۔ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم موجود ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، وہ زکوٰۃ نہ لے، وہ صاحب نصاب ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب ایک مسئلہ لوگوں کو بہت کنفیوز کرتا ہے، پریشان لوگ اس سے ہوتے ہیں، وہ ہے سال گزرنے کی شرط، کہ 1 سال گزر جائے مال کے اوپر تو زکوٰۃ آتی ہے۔ میں اس کی مسئلے کی پہلے وضاحت کر دوں، یہاں لوگ زیادہ اس سے زیادہ ضرور لوگ تھوڑے سے وہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے، پہلی بات تو ایک بات یہ سمجھ لو کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا کوئی ضروری نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں لوگوں کا ایک ہے کہ جو رمضان میں ہی نکالنی ہے، وہ ٹھیک ہے، نکالنے کا ثواب زیادہ ہے، یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے جیسا حدیث شریف آج بھی میں نے عرض کی تھی، پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کی تھی، وہ پڑھ کر سنائی تھی آپ کو، کہ اللہ رب العزت ایک رمضان المبارک میں
ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. تو ثواب بہت ہے رمضان میں دینے کا. اس وجہ سے لوگ زیادہ دیتے، دینی بھی چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ضرورت مند لوگ سال کے بیچ میں آتے رہتے ہیں، ان کی ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو آدمی کو اتنا رکھنا چاہیے کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا چاہے تو کر سکے. بہرحال سال گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کی ملکیت میں پہلی مرتبہ اتنا مال آ جائے جس سے وہ صاحب نصاب بن گیا، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی رقم بن گئی. میں ایک فگر لے لیتا ہوں 1.5 لاکھ روپیہ، مثال کے طور پہ 1.5 لاکھ لے لیتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ 1.5 لاکھ کی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. پہلی مرتبہ 1.5 لاکھ روپے ایک آدمی کے پاس آئے. اب اس کے اوپر پورا سال گزرنے دو. اگر وہ 1.5 لاکھ سے کم ہو گیا پھر صاحب نصاب سے باہر ہو گیا. اگر اس کے اوپر 1.5 لاکھ روپے پورے سال گزر گیا اب وہ صاحب نصاب ہو گیا. اب جب سال گزرے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. مثال کے طور پہ میں ایک مثال لیتا ہوں. یکم رمضان المبارک کو ایک آدمی کے پاس 1.5 لاکھ روپے آئے. ہمارے ہاں جتنے لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ان کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو اکثر جو لڑکے لڑکیاں جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو اب ان کو اتنا والدین کی طرف سے مال زیورات کی شکل میں مل جاتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں. تو اکثر کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب وہ شادیاں ہوتی ہیں. مگر پہلے بھی ہو سکتی ہے، البتہ بالغ ہونا شرط ہے زکوٰۃ ادا. نابالغ بچے بچی کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. تو جب پہلی مرتبہ اتنا مال آ گیا جو کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور اس کے اوپر اب سال گزر گیا، اب وہ صاحب نصاب ہو گیا. آج یکم رمضان المبارک کو 1.5 لاکھ روپے آئے، ابھی فوراً زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اب سال گزر جائے. اس کے اگلا سال جب یکم رمضان آئے گا تو پھر ہم اس پیسے کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں گے. اب ہر سال چونکہ وہ صاحب نصاب ہوا تھا یکم رمضان المبارک کو، تو اب ہر سال اپنے زکوٰۃ کا حساب وہ یکم رمضان المبارک کو کرے گا. بس بڑا آسان حساب کتاب ہے. آپ اگر دیکھو بڑا ہی انکم ٹیکس سے 1000 گنا زیادہ آسان ہے. ہم اور آپ جو انکم ٹیکس کے حساب کتاب جوڑتے ہیں نا، لائروں کو ہائر کرتے ہیں، ان کی فیسیں دیتے ہیں اور کیا کیا مصیبت جھیلتے ہیں، اس سے 1000 گنا آسان حساب کتاب ہے زکوٰۃ کا. صرف سمجھنے کی بات، اور بڑا آسان ہے. سال گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر مال کے اوپر سال سال گزرے. یہ ممکن نہیں ہے اس کا حساب کتاب. مثلا یکم رمضان کو 1.5 لاکھ روپے آ گئے میرے پاس. اب ایک سال گزرا پہلی مرتبہ، اب میں ہر سال یکم رمضان کو کروں گا. چاند کی تاریخ سے حساب ہوگا، انگریزی تاریخ سے حساب نہیں ہوگا. ہر سال یکم رمضان کو میں دیکھوں گا میرے پاس کیا ہے. سال کے درمیان میں جو مال آیا خرچ ہو گیا اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں. سال کے بیچ میں 1 کروڑ روپے بھی آ گیا اور 1 کروڑ روپے خرچ بھی ہو گیا، کوئی زکوٰۃ نہیں. جب اگلا سال یکم رمضان آئے گا، بس اب دیکھیں گے آج کی ڈیٹ میں میرے پاس کتنا بینک بیلنس، کتنا میرے پاس پیسہ، بس اس کی زکوٰۃ 2.5% نکال دو، بس قصہ ختم. اس سے 2 دن پہلے کوئی مال پورے سال پڑا رہا آپ کے پاس، لیکن 2 دن پہلے خرچ ہو گیا، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. کوئی مال آپ کے پاس 2 دن بعد آیا، یعنی 2 دن پہلے آیا اور 2 دن بعد جو ہے وہ یکم رمضان کی زکوٰۃ کی ڈیٹ آ گئی، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. مثال لے کے لیتا ہوں، ایک لڑکی ہے، عموماً لڑکیاں یہ مسئلہ، خواتین کے ساتھ مسئلے آتے ہیں. اس کے وہ صاحب نصاب تھی، مگر اس کی ملکیت مثال کے طور پہ مال تھا 5 لاکھ روپیہ، جو کچھ سونا تھا، پیسے تھے 5 لاکھ. اب اس کی شادی ہو گئی. شادی میں والد صاحب کی طرف سے، والدین کی طرف سے اس کو زکوٰۃ، وہ سونا ملا، پیسے ملے. اب اس کا فگر جو ہے اماؤنٹ کا، مال کا، وہ بڑھ کر 5 لاکھ سے 50 لاکھ ہو گیا. اور ہوا کتنے دن پہلے؟ یکم رمضان سے 2 مہینے پہلے. 2 مہینے پہلے اتنی رقم اس کی بڑھ گئی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب جب یکم رمضان آئے گی تو وہ 50 لاکھ پر زکوٰۃ ادا کرے گی، پوری رقم پر زکوٰۃ ادا کرے گی، کیونکہ اب ہر سال جو ہم حساب کتاب کر رہے ہیں وہ یکم رمضان کو کر رہے ہیں. یکم رمضان کو جو مال ہے اس مال کی زکوٰۃ جائے گی. کچھ دن پہلے آیا یا کچھ دن بعد گیا، یہ مطلب ہے. حساب کتاب سال پر ہوگا، ہر مال پر سال گزرنا شرط نہیں. پہلی مرتبہ جو زکوٰۃ کا مال ملا، اتنا ملا جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس مال کے اوپر سال گزرنا شرط ہے. ہر مال کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے.
یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ آپ میں سے کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو سوال درمیان میں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی؟ یہ میں عرض کرتا ہوں، ابھی قرض کا مسئلہ میں عرض کروں گا، ابھی یہ قرض کا مسئلہ آتا ہے، یہ میں عرض. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہر سال زکوٰۃ ادا کی جائے گی. ٹھیک ہو گئی؟ نمبر 2، زکوٰۃ سارے مال پر نہیں ہوتی. بڑا اللہ نے حساب کتاب آسان رکھا. سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پہ زکوٰۃ ہے، روپے پیسے کیش کے اوپر زکوٰۃ ہے. اس کے اندر کرنسیز بھی آ گئی، اگر ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، یہ ہے، وہ ہے، ریال ہے، درہم ہے، وہ اس کے اندر آ گئی. سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، کرنسیز. ٹھیک ہے. نمبر 4، مال تجارت. نمبر 4، مال تجارت. ان 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ آتی ہے. بس اگر کسی کے پاس گھریلو استعمال، تجارت کے لیے نہیں، گھریلو استعمال میں کسی عورت کے پاس ڈائمنڈ کا سیٹ پڑا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے ڈائمنڈ کی قیمت تو زیادہ ہوتی ہے نا، سونے سے بہت زیادہ، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. اللہ کا حکم. کوئی اور قیمتی پتھر ہے، اگر استعمال کے لیے، اگر اس نے بزنس کے لیے لیا ہوا ہے، پھر تو مال تجارت، اس پہ زکوٰۃ آئے گی. تو کتنی چیزوں پر زکوٰۃ آ رہی ہے؟ روپیہ، سونا، چاندی. اگر ایک عورت کے پاس یا کسی مرد کے پاس سونے کے سیٹ بھی رکھے ہوئے، چاندی کے بھی رکھے ہوئے، تو دونوں کے الگ الگ وزن ہوں گے. ٹھیک ہے نا بات؟ اس کی جو قیمت نکلے گی وہ 2.5% ادا کریں گے. سونا، چاندی، کرنسیز، روپیہ پیسہ کرنسیز، اور مال تجارت، 4 چیزوں پر زکوٰۃ. گھریلو سامان پر کوئی زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے جی. فرنیچر، گاڑیاں گھریلو استعمال کی، مکان جس میں رہ رہا ہے اس کی مالیت، کرائے پہ جو مکان چڑھایا ہوا ہے اس کی مالیت، کسی پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. دکان جس میں کاروبار کر رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ حضرات کی دکانیں، آپ کا کاروبار چلا، کاروبار کا جو مال ہے وہ تو مال تجارت ہے، لیکن دکان جو ہے وہ تو بیچنے کے لیے نہیں ہے نا، تو دکان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. آپ کے استعمال کی گھر کی گاڑیاں ہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. فرنیچر ورنیچر، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ سے مائنس ہو جاتی. تو 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے اور بس. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آگے چلے. جو مال آپ کا پاس ہے، روپیہ پیسہ، سونا چاندی زیور، ان سب کی جب آپ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کریں گے تو مارکیٹ ویلیو لگائیں گے، فیس ویلیو نہیں لگائیں گے. اگر شیئرز ہے، میں شیئرز کی بات عرض کر دوں، میں شیئرز کا مسئلہ الگ بھی بتاؤں گا. شیئرز جو ہے یہ مال تجارت میں آتا ہے، لیکن شیئرز کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک شیئرز وہ ہوتے ہیں جو کیپٹل گین کے لیے ہوتے ہیں، اور ایک شیئرز وہ ہوتے ہیں جو ڈیویڈنڈ کے لیے ہوتے ہیں. یہ میں بالکل آخر میں جا کر مسئلہ عرض کروں گا، لیکن شیئرز کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو جو آپ کا پاس روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو لگائیں گے. یعنی یہ نہیں لگائیں گے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی میں نے یہ زیور خریدا تھا جبکہ وہ زیور جو ہے وہ تھا 5,000 روپیہ پر تولہ، اور آج وہ زیور جو ہے وہ 2,26,000 کے اوپر پر تولہ پر چل رہا ہے نا جی. تو مارکیٹ ویلیو لگے گی تمام زیورات کی. ہاں اتنی بات ہے کہ جو زیورات ہوتے ہیں وہ خالص کیرٹ کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ 21 یا 22 کیرٹ گولڈ کے ہوتے ہیں، تو 21-22 کیرٹ کا حساب لگایا جائے گا. جو نگ ہیں، جو نگ ہوتے ہیں نا سونے زیورات کے اوپر، وہ نگ مائنس ہوں گے. آپ یہ کیلکولیشن آپ کو دکاندار کر کے دے گا. آپ جب کوئی سیٹ خریدا کریں، دکاندار سے کہا کریں کہ مجھ کو زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر کے دیں، میں تو ہمیشہ اس طرح کرتا ہوں. تو جو نگ ہیں وہ مائنس کر کے صرف سونا جو ہوتا ہے اس کا وزن لگایا جائے گا. ٹھیک ہو گئی؟ تو مارکیٹ ویلیو لگے گی. تیسری بات کہ جب بھی زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈائری اپنی بنائیں. ڈائری، اور اس کے اندر تھوڑا سا وقت لگتا ہے حساب کتاب کے اندر. یکم رمضان آپ نے ایک فگر مثال کے طور پہ، ہر آدمی کی ڈیٹ علیحدہ ہے جب وہ صاحب نصاب بنا تھا. اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو ایک ڈیٹ فکس کر لے کہ ہاں جی فلانی تاریخ کو میں زکوٰۃ کا حساب کروں گا، سوچ سمجھ کے قریبی تاریخ. اب وہ ایک ڈائری بنائے، اس میں لکھے کہ میرے ٹوٹل زیورات اتنے جو میری ملکیت میں. مثال کے طور پہ حساب کتاب جوڑا کہ جی 20 تولے کے زیورات. یہ بھی لکھ لیں کہ 22 کیرٹ گولڈ کے ہیں، یا 21 کیرٹ گولڈ کے ہیں، یا 18 کیرٹ گولڈ کے ہیں. اتنا وزن ہے، اتنا گرام ہے. اب ہر سال آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ جی میرے پاس اتنے تولہ سونے کی مالیت کتنی بنی زکوٰۃ کی. وہ بتائے گا جی ٹوٹل ویلیو اتنی ہے، زکوٰۃ اتنی ہے. اسی طرح چاندی کی،
اسی طریقے سے آپ کے پاس جتنے بینک بیلنس ہے، روپیہ جو آپ کی جیب میں رکھا ہوا، جو آپ کی الماریوں میں رکھا ہوا، جو آپ کے بینک میں رکھا ہوا ہے، کسی بھی شکل میں روپیہ ہے، وہ سب آپ گن لیں. ڈالر ہے، ریال ہے، پاؤنڈ ہے، ان سب کو گن لیں، ان کی مارکیٹ ویلیو لگائے، اس کی ٹوٹل اماؤنٹ جو بنے وہ آپ لکھ لیں کہ جی مثال کے طور پہ کیش رقم میرے پاس 5 لاکھ روپے، زیورات 5 لاکھ کے ہیں، 5 لاکھ کے میرے پاس مثال کے طور پہ چاندی ہے، 5 لاکھ کا میرے پاس کیش ہے. تاجر اگر آپ تو مال تجارت کی قیمت کیا کیسے لگائیں گے؟ 3 قسم کے پرائسز ہوتی ہیں. یا تو آپ ریٹیل پرائس لگائیں گے، ٹھیک ہے نا بات، یا آپ جو ہے ہول سیل پرائس لگائیں گے، تھوک کی ریٹ لگائیں گے. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا مال ہے، اس پورے مال کو اگر آپ فروخت کریں گے تو کتنے کا بکے گا آج؟ ایک رف آئیڈیا، ٹھیک ہے نا جی. یہ ہول سیل، یہ قیمت آپ لگا لیں گے تو یہ آپ جو ہوگی یہ قیمت آپ لگے. تو ایک تھوک پرائس ہو گئی، ایک ریٹیل پرائس ہو گئی، اور ایک سارا مال فروخت کریں گے تو اس کی ویلیو آپ لگا لیں. آپ نے وہ لگا لی مثال کے طور پہ 25 لاکھ روپے، تو 5 لاکھ کے کیش ہو گئے، 5 لاکھ کا زیور ہو گیا، 5 لاکھ کی چاندی ہو گئی، 25 لاکھ ہی ہو گئے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو کتنے ہو گئے؟ 25 اور 15 کتنے ہوتے ہیں؟ 40. ٹھیک ہے نا، 40 لاکھ آپ نے لکھ لیا کہ میرے اوپر اتنی زکات ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی آپ نے تجارتی کوئی اور سامان لے کے رکھا ہوا ہے، اس کی بھی پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے کہ جی میں پلاٹ کو بیچوں گا، منافع کماؤں گا پلاٹ کے اوپر، تو اس کے اوپر زکات جائے گی کیونکہ مال تجارت ہے. گاڑیاں خرید کے رکھی ہوئی ہیں کہ جی جب قیمت بڑھے گی بیچوں گا، جیسے لوگ بزنس کرتے ہیں، تو وہ مال تجارت ہے، اس کی بھی قیمت جوڑ لو. آپ نے ساری قیمت جوڑی تو 50 لاکھ روپے بنے، ایک فگر لے رہا ہوں، ٹھیک ہو گئی. اب آپ اس میں سے اب قرضے دو قسم، ایک آپ نے قرضہ دیا ہوا، ایک آپ کو قرضہ لینا ہے، ٹھیک ہے نا جی. جو آپ نے لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے، یعنی آپ نے کسی سے لوگوں سے قرضہ واپس لینا ہے، جو ریسیویبلز ہیں، اس کو مائنس کریں گے آپ. آپ نے جس کو قرض، مثال کے طور پہ میں نے ان کو قرضہ دیا ہوا ہے 2 لاکھ روپیہ، تو میری ٹوٹل ویلیو بنی 50 لاکھ روپے. ان کو میں نے قرضہ دیا ہوا ہے 2 لاکھ روپے کا، تو 50 لاکھ میں سے میں 2 لاکھ کو کیا کروں گا؟ مائنس کر کے باقی رقم کتنی بچی؟ 48 لاکھ روپیز. اس 48 لاکھ روپیز کی میں 2.5% زکات نکال لیتا. 48 لاکھ روپیز کی زکات کتنی بنی؟ مثال کے طور پہ 1,10,000 روپے، فار ایگزامپل 1,20,000 روپے. وہ میں نے لکھ لی کہ 2024 یعنی 1445 ہجری کی زکات میرے اوپر 1,20,000 روپے بنی. لکھ لی، حساب کتاب ہو گیا. اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً زکات ادا کریں، آپ پورے سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے زکات ادا کرتے رہیں اور فگر 1,20,000 رہے. قرضے کا اصول یہ ہے کہ جو قرضہ آپ نے دیا، مثال کے طور پہ میں نے ان کو قرضہ دیا، مولانا فرحان کو، ہے نا جی مثال کے طور پہ، تو اس کو میں نے مائنس کیا. اور کوئی قرضہ میں نے ان سے لیا، ان سے میں نے مولانا خورشید سے میں نے قرضہ لیا ہوا ہے، انہوں نے مجھ کو مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے قرضہ دیا ہے، اس کی زکات وہ ادا کریں گے، میں زکات ادا نہیں کروں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں نے جو قرضہ دیا اس قرضے کی زکات میں ادا کروں گا، اور جو میرے اوپر قرضہ ہے، جو مجھے قرضہ ہے وہ میں مائنس کروں گا، اور جو میں نے کسی کو قرضہ دیا اس کی زکات میں ادا کروں گا. یہ دیکھیں اس میں بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے لوگوں سے. ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی مقروض ہوتا ہے وہ زکات اس مال کی ادا نہیں کرے گا جو اس کے اوپر قرضہ ہے، اس مال کی زکات پرنسپل ادا کرے گا، اصل آدمی ادا کرے گا. میں نے ان سے قرضہ، ان کو میں نے قرضہ دیا فرحان صاحب کو، تو زکات ادا میں کروں گا. ان سے میں نے قرضہ لیا خورشید صاحب سے، تو وہ میری رقم میں سے کیا ہوگا؟ مائنس ہوگا. جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ جو ریسیویبلز ہیں، جو ریسیویبل ہیں، جو ہمیں قرضہ وصول ہونا ہے، ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، وہ قرضہ ہمیں واپس وصول ہوگا، اس کی زکات میں ادا کروں گا. اور جو پیبل ہے، جو مجھے قرضہ کسی کا ادا کرنا ہے، وہ مائنس ہوگا. کلیئر ہو گئی بات؟ اب آپ کا سوال پورا ہو گیا؟ یہ جی بھائی. نہیں، 2 لاکھ اگر میں نے قرضہ دیا ہوا ہے ان کو، فرحان صاحب کو میں نے قرضہ دیا ہے، تو وہ میری رقم میں شامل ہوگا، وہ میری رقم میں شامل ہوگا. 2 لاکھ روپے میں نے خورشید صاحب سے قرضہ لیا ہوا ہے، وہ میری رقم سے مائنس ہوگا. یہ کلیئر ہو گئی بات؟ جو میں نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ میں اس کی زکات خود ادا کروں گا. جو میں نے قرضہ لیا ہوا ہے، یعنی میں مقروض ہوں جس شکل میں،
ٹھیک ہے نا بات, وہ میری رقم سے مائنس ہوگا. پیبل مائنس ہو جائے گا, ریسیویبل ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا سوال پورا ہو گیا, آپ کا بھی ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے. اسی طریقے سے ایک شرط زکوٰۃ کی یہ ہے کہ جس کو بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں وہ زکوٰۃ مالک بنا کر دیں. یہ زکوٰۃ دیکھیے غریب کا حق ہے, یہ غریب کو ملنی چاہیے. غریب کون ہے؟ جس کے پاس مال تجارت, جس کے پاس 52 تولہ چاندی کے برابر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم اس کی موجود نہیں, وہ غریب ہے, اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے. اپنے طور پہ تحقیق کر لیں, چاہے اس سے تحقیق کر لیں بھائی اتنی میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے میں تم کو دینا چاہتا ہوں, آپ صاحب نصاب ہو یا نہیں, زکوٰۃ لے سکتے ہو. اگر وہ کہتا ہے ہاں جی میرے ساتھ یہ مسئلے ہیں, تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہو, کہ جس سے پتہ چلے کہ وہ صاحب نصاب نہیں, تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جس کو زکوٰۃ دیں اس کو مالک بنا کر دیں. جب تک اس کی ملکیت میں پیسہ نہیں جائے گا اس وقت تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بعض اوقات ایک آدمی, غریب آدمی, وہ کہتے ہیں میرے زکوٰۃ کے پیسہ فلانے کو دے دے رہے ہیں, وہ مجھے پہنچا دے گا. تو جیسے ہی آپ نے اس کے وکیل کو پیسے دیے اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہو کوئی بات؟ یہ اصول ہے زکوٰۃ کا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں بلکہ تمام شریعت کا مسئلہ یہ ہے, زکوٰۃ ایسے جنرل جگہوں پر دینا جہاں پر وہ کسی ایک غریب انسان کی ملکیت میں نہ جائے, اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. مثلا ایک ہاسپٹل کو آپ نے مشین خرید کے دے دی, تو مشین کس کی ملکیت میں گئی؟ ہاسپٹل کی. ہاسپٹل تو ایک آرگنائزیشن ہے, ہاسپٹل تو کیا ہے؟ ایک آرگنائزیشن ہے نا, وہ تو غریب نہیں ہے. لہذا اب وہ امیر بھی استعمال کر رہا ہے, غریب بھی کر رہا ہے, اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اس لیے یہ بہت ضروری اہم مسئلہ ہے. جس آدمی کو زکوٰۃ دیں اس کو بالغ بنا کر دیں, اس کی ملکیت میں, جس کو ہم کہتے ہیں تملیک کا مسئلہ, یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ. اور جو میں نے شیئرز کی بات کی, شیئرز کے اندر دیکھیے شیئرز کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک شیئرز وہ ہوتے ہیں جو ڈیویڈنڈ لینے کے لیے لوگ لے کر رکھ لیتے ہیں اپنے پاس. یہ شیئرز لے لیا, ہر سال میں اس کا منافع آتا رہے گا, یا کمپنیوں کے شیئرز لے لیتے ہیں. تو جو ڈیویڈنڈ کی رقم ہوتی ہے اس کے اندر جو اس کی بیلنس شیٹ دیکھی جاتی ہے. بعض اوقات شیئرز ہوتے ہیں بہت بڑی بڑی اماؤنٹ کے, یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں. اس کی بیلنس شیٹ دیکھیں آپ. اگر بیلنس شیٹ کے اندر لکھا ہوگا کہ جو فکس ایسٹ ہیں, مشینریز ہیں, بلڈنگز ہیں, زمینیں ہیں, یہ جو فکس ایسٹ ہیں, ان کے بدلے میں جتنی رقم بنی اس کی زکوٰۃ نہیں جائے گی. جو خام مال ہے, کیش رقم ہے, خام مال ہے, تیاری کے مرحلے میں, اس کے اوپر زکوٰۃ جائے گی. مثال کے طور پہ بیلنس شیٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی 40% جو ہے نا فکس ایسٹ ہے, اور 60% جو ہیں وہ لکوڈ ایسٹ ہے. ٹھیک ہے, روپیہ ہے اور خام مال وغیرہ ہے, لکوڈ ایسٹس ہے, تو زکوٰۃ جو ہے وہ 60% کے اوپر جائے گی. اور کیپٹل گین کے لیے جو شیئرز ہیں, کیپٹل گین کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پیسے لیے, آپ نے شیئرز خریدا, ذرا سی قیمت بڑھے گی بیچ دوں گا, اس کی ٹوٹل مارکیٹ ویلیو کے اوپر زکوٰۃ جائے گی. ٹوٹل مارکیٹ ویلیو کے اوپر زکوٰۃ جائے گی. تو یہ بنیادی موٹے موٹے مسئلے ہیں زکوٰۃ کے, جو ہم سب کو معلوم ہونے ضروری ہیں. یہ میں نے عرض کر دیا. میں قرضے کا مسئلہ دوبارہ عرض کروں, مجھے لگ رہا ہے شاید تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا اس میں. قرضے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے کسی کو قرضہ دیا وہ میں اس کی زکوٰۃ خود ادا کروں گا. جو میں مقروض ہوں وہ میری رقم سے مائنس ہوگا. مثال کے طور پہ میرے پاس ٹوٹل ایسٹ بنے 50 لاکھ روپے, اور 2 لاکھ روپے کا میرے اوپر قرضہ, یعنی میں ادا کروں گا قرضہ. ٹھیک ہے نا, میں مقروض ہوں, تو وہ 2 لاکھ روپے میری رقم سے مائنس ہو کر 48 لاکھ رہ جائیں گے, اس پہ سے زکوٰۃ مائنس ہو جائے. اور اگر میں نے اپنے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے, میں اس کو وہ کہ بھائی میں نے 5 لاکھ روپے کسی کو قرضہ, اس کی زکوٰۃ بھی میں ادا کروں گا. یہ اصول ہے. بیڈ ڈیٹس جو ہوتے ہیں, بیڈ ڈیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ قرضے جن کے وصولی کی امید نہیں ہے, جن کی وصولی کی امید نہیں ہے, ڈوب گئے. یہ تاجروں کے ساتھ بہت ہوتا ہے اور عام لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یاد رکھیے ایسے قرضے جو ڈوب گئے, ملنے کی امید نہیں ہے, ان کی زکوٰۃ آپ ادا نہ کریں, ان کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ہاں اگر کبھی بعد میں مل گئے, مثال کے طور پہ 10 سال کے بعد ایک امید تھی نہیں تھی انسان کو کہ مجھے وہ قرضہ ملے گا, تو آدمی نے اس کی زکوٰۃ دینی بھی چھوڑ دی تھی. اب 10 سال کے بعد وہ قرضہ اکٹھا مل گیا, تو جیسے ہی وہ قرضہ ڈوبا, وہ قرضہ ملا,
تو سابقہ سالوں کی ساری زکوٰۃ نکالی جائے گی. یہ ہے تو بیڈ ڈیٹس کا. تو یہ ہر تجارت کے اندر ہوتے ہیں، بہت سارے قرضے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مان نہیں ملے گا، تو وہ اس کے اندر آ جائے گا. ایک مسئلہ وہ ہے، بہت کنفیوژن لوگوں کو بہت پیش آتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جی پلاٹس، گاڑیاں عموماً جائیدادوں میں ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی کوئی جائیداد پلاٹ لے لیتے ہیں، کوئی فلیٹ لے لیتے ہیں، دکانیں بک کر لیتے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو دیکھیے، اگر کوئی جائیداد خریدی، اس کی تین نیتیں ہو، تین طرح کی بس صورتحال سامنے آتی ہے. ایک اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ لیتے وقت ہی یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچنے کے لیے لے رہا ہوں، منافع ملے گا بیچ دوں گا اس کو. یہ مال تجارت ہے. پورے پلاٹ کی مارکیٹ ویلیو یا فلیٹ کی مارکیٹ ویلیو کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، کیونکہ اس نے اس کو لیا ہی اس لیے ہے کہ جب مجھ کو منافع ملے گا اس کو بیچ دوں گا، اچھی قیمت ملے گی بیچ دوں گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کے اوپر ٹوٹل مارکیٹ ویلیو کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. ایک نیت یہ ہے کہ ابھی تو میں نے لے لیا ہے اور اپنے بچوں کے لیے لیا، گھر کے لیے لیا، بس اس کو مجھے رکھنا ہے، منافع کمانا نہیں، مجھے ضرورت ہے رکھ لیا. اس کے اوپر بالکل زکوٰۃ نہیں، اس کے اوپر بالکل زکوٰۃ نہیں. تیسری قسم بہت لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے، اور وہ ہے کہ ابھی کچھ پیسے بچے ہوئے تھے، پلاٹ خرید لیا، جائیداد خرید لی، نیت کوئی کلیئر نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے لے لیا. کبھی اتنے ساری رقم گھر میں بیکار پڑی ہوئی ہے یا اکاؤنٹ میں ہے، کسی کام میں نہیں آ رہی، تو چلو اس کو پلاٹ خرید لیتا ہوں. لیکن ذہن کلیئر نہیں ہے کہ اس کو میں نے آگے بیچنا ہے یا اس کو میں نے رکھنا ہے. ہو سکتا ہے رکھ لوں، اپنی فیملی بچوں کے لیے کام آ جائے گا، یا اس کو جب بھی قیمت بڑھے گی شاید بیچ دوں، کوئی کلیئر نہیں. اس کے اوپر بھی جب تک نیت کلیئر نہ ہو بیچنے کی، جب تک آپ بیچنے کا ارادہ نہ کریں، اس وقت تک اس پلاٹ کے اوپر یا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو انویسٹمنٹ کے لیے لیا جا رہا ہے. تو ایک چیز کے اوپر زکوٰۃ آ رہی ہے پلاٹوں جائیدادوں کے اوپر، جس کے اوپر کے آپ نے بیچنے کی نیت کر رکھی ہے کہ میں اس کو بیچ کر منافع کماؤں گا، اس کے اوپر اس کے اوپر وہ ہے. گھریلو گاڑیاں اگر گھر کے استعمال کے لیے کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر گاڑی اس لیے لی ہے کہ اس کو بیچوں گا تو یہ مال تجارت ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تو وہ تمام چیزیں، وہ اسی طرح بلڈنگیں بناتے ہیں لوگ، بڑے بڑے پلازے بناتے ہیں، چونکہ بیچنے کے لیے. اگر بیچنے کے لیے بنایا ہے کہ جی اس کو فروخت کرنا ہے، تو پھر اس کے اوپر ٹوٹل ویلیو کے اوپر زکوٰۃ آ رہی ہے. لوگوں کے اپنے پاس کرائے کے فلیٹ ہوتے ہیں، کرائے کی دکانیں ہوتی ہے، تو کرائے کی دکان کے اوپر تو مالیت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ جو کرایہ ملتا ہے، بس وہی بات ہے کہ جو کرایہ ملا، اگر اس تاریخ کو، جس تاریخ کو آپ حساب کرتے ہیں، اس تاریخ تک وہ کرایہ باقی رہا تو ٹوٹل مال کے اندر شامل ہوگا، اس کی زکوٰۃ جائے گی. لیکن وہ کرایے کے پیسے آتے رہے، خرچ ہوتے رہے، آتے رہے، خرچ ہوتے رہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. یہ ہیں بنیادی مسئلے. نابالغ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. بالغ بچوں کے اوپر بھی زکوٰۃ آ جاتی ہے. بالغ بچے اگر ہیں، ان کے پاس کوئی، جیسے ماں باپ ان کے لیے سونے کی ڈلی لے کے رکھ لیتے ہیں، یا ان کے پیسے ہوتے ہیں کوئی چیز لے کے رکھ لیتے ہیں، اگر وہ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے. اس کو آپ نقطہ نظر سے اپنا حساب کتاب کریں اور اس کو وقت لگا کر اس کو دیکھیں. کسی کا کوئی سوال ہے تو برائے کرم سوال میرے سے کر لیں. جی دیکھیے، کرایہ میں جو دکان آپ نے کرایہ پر دی ہے، اس پر تو کوئی، دکان کی ویلیو پر کوئی زکوٰۃ نہیں. اب جو کرایہ آ رہا ہے، اب مثال کے طور پہ آپ حساب کرتے ہو یکم رمضان کو، مثال لے کے لے رہا ہوں، اب جو کرایہ ہر مہینے آ رہا ہے، خرچ بھی ہو رہا ہے، استعمال بھی ہو رہا ہے، رکھا بھی جا رہا ہے، جو بچ جائے گا اور یکم رمضان تک وہ پڑا رہا، آپ اس کے اوپر زکوٰۃ نکالیں گے. درمیان میں کوئی خرچ ہو جائے گا، نکل جائے. جی 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 دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اگر تو کوئی ادارہ غریبوں کی طرف سے وکیل ہے،
اگر کوئی ادارہ غریبوں کی طرف سے وکیل ہے تو اس وکیل کو دیتے ہی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جیسے میں نے آپ کو یہ ایک مثال دی تھی کہ کسی آدمی نے آپ کو کہا کہ آپ مجھے زکوٰۃ دے رہے ہو تو دیکھو میں تو نہیں آ سکتا, میرا ڈرائیور آ رہا ہے, یہ میرا فلانا آدمی آ رہا ہے, اس کو پیسے دے دینا. تو جیسے آپ اس ڈرائیور کو پیسے دیں گے اس کے آدمی کو پیسے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ہم نے دارالعلوم میں ایسے ہی کیا ہوا. ہمارے دارالعلوم میں جس وقت آپ زکوٰۃ دیتے ہیں نا, یہاں پہ کاؤنٹر میں جمع کراتے ہیں, فوراً زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمام طلبہ سے وکالت نامہ لیا ہوا ہے کہ ہم ان کی طرف سے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے وکیل ہیں. ہم ان کی طرف سے زکوٰۃ لیں گے اور ان کے مصارف کے اوپر زکوٰۃ کو خرچ کریں گے. تو زکوٰۃ جیسے ہی آپ دارالعلوم میں دیتے ہو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کی طرف سے وکیل ہیں. اب ہے غزہ کا مسئلہ, یہ ہے مسئلہ, یہ ٹیڑھا مسئلہ. دیکھیے ہم ان کی طرف سے وکیل نہیں ہیں. جتنی آرگنائزیشن یہاں پر موجود ہیں, جتنی بھی آرگنائزیشن یہاں پر موجود ہیں, چاہے بیت السلام ہو, چاہے دارالعلوم ہو, یا کوئی بھی ہو دنیا کی, کوئی ان کی طرف سے وکیل نہیں ہو بھی نہیں سکتا, وہ جن حالات کے اندر دو چار ہیں. تو جب تک ان کے ہاتھ میں وہ پیسہ نہیں پہنچے گا اس وقت تک آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ ہے بات. اسی لیے یہ سوچ سمجھ کے کیجیے گا. دیکھیے جتنے میں نے, جیسا آپ کو عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو, میں نے عرض کیا تھا کہ میرے پاس روزانہ ایک فون آتا ہے غزہ سے, ایک ہی صاحب کا آتا ہے, پتہ نہیں اس کو کہاں سے نمبر ملا. وہ بیچارہ عربی میں بات کرتا ہے, جو حالات ہے وہ تو آپ کے سامنے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کو کچھ مدد پہنچتی ہے؟ انہوں نے کہا پہنچ تو رہی ہے کیمپوں میں, لیکن اتنی قلت ہے کہ جب مصری گورنمنٹ وہ رفح بارڈر کھولتی ہے تو چند ٹرک اندر داخل ہوتے ہیں. وہ چند ٹرک اس طرح آتے ہیں کہ انتظامیہ کو تقسیم کرنے کی نوبت نہیں آتی, وہ جھپٹا مار کے لوگ لے کے چلے جاتے ہیں. تو جو مال وہاں پہنچے گا وہ زکوٰۃ ادا ہوگی, جو نہیں پہنچے گا وہ نہیں. ایک تو بات یہ. اس لیے یہ سوچ سمجھ کر انسان کو دینی چاہیے زکوٰۃ. اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ دیکھیں جتنے ادارے ہیں نا وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پیسے پہنچ جائیں, اور وہاں سے وہ آرگنائزیشن ان کے پاس تصویریں بھی بھیج رہی ہیں, ہمارے پاس بھی تصویریں آ رہی کہ جی ہم نے دے دیے, لیکن اس کی کیلکولیشن ہم نہیں بتا سکتے کہ کتنے پیسے بھیجے تھے اور کتنے کی تصویریں آئیں. تو یہ ایک اعتماد کے اوپر, ٹھیک ہے نا جی, یہ بس. اب اپنے انتظامات میں بھی خرچ کرتا ہے, بالکل. اب اس پہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے, ہاں اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. جی دیکھیے ایک آدمی, انہوں نے مسئلہ یہ پوچھا کہ ایک غریب کو کتنے پیسے دینے چاہیے. تو بات یہ ہے کہ جو ضرورت مند آدمی ہوتا ہے, جس کے گھروں میں کوئی ضرورت ایسی پریشانی کی پیش آ جائے, بیماری ہے, بڑا خرچہ آ گیا, کئی لاکھ روپے کا آ گیا, یا گھر میں کوئی شادی آ گئی, یا کوئی اور اس طرح کے قرضے وغیرہ آ گئے, تو اگر آپ اس کا قرضہ اتارنے کے لیے ایک بڑی رقم بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. ورنہ بعض علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کو اتنا پیسہ مت دو کہ وہ صاحب نصاب بن جائے, ورنہ پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی. لیکن لکھا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت ایسی آ گئی ہے, بیماری ہے, کوئی شادی ہے, کسی کے اوپر کوئی بے تحاشا قرضہ چڑھ گیا, تو آپ اکٹھی اس کو بڑی رقم بھی دے سکتے ہیں جس سے اس کا پرابلم سالو ہو جائے. جی جی ہاں, یہ ہے مسئلہ. ہاں دیکھیے جو پیشگی زکوٰۃ کی, بڑا اچھا سوال کیا, جو پیشگی زکوٰۃ آپ دیتے ہیں, مثال کے طور پہ یکم رمضان کو آپ حساب کرتے ہو, کوئی ضرورت مند پہلے آ گیا اور آپ نے 2 لاکھ روپے اس کو دے دیے, تو جو 2 لاکھ روپے آپ نے دیے, اگلے سال آپ اس 2 لاکھ روپے کو اپنے زکوٰۃ کے اماؤنٹ میں سے مائنس کر لو گے آپ. یعنی آپ کے اوپر اگلے سال زکوٰۃ بنی تھی ٹوٹل 5 لاکھ روپے حساب کتاب سے, تو چونکہ 2 سال آپ 2 لاکھ روپے آپ نے پہلے دے دیے, تب آپ 3 لاکھ روپے ادا کرو. نہیں کیپٹل میں نہیں ایڈ ہوگا, زکوٰۃ میں ایڈ ہوگا. دیکھیں زکوٰۃ میں ایڈ ہونے کا مطلب یہ کہ آپ نے جب اپنا حساب کتاب کیا اور آپ کی ٹوٹل ایسٹ کی زکوٰۃ نکلی 5 لاکھ روپے حساب, نہیں وہ رقم شامل نہیں ہوگی, وہ تو آپ کی ملکیت سے جا چکی ہے نا, وہ زکوٰۃ میں ایڈ ہوگی, یعنی ادا شدہ زکوٰۃ میں ایڈ ہوگی. یعنی آپ نے جب حساب کتاب جوڑا تو 5 لاکھ روپے آپ کے اوپر حساب زکوٰۃ بنتی تھی اس سال کی, لیکن چونکہ آپ نے 2 مہینے پہلے زکوٰۃ ادا کر دی تھی, تو اب آپ 3 لاکھ روپے زکوٰۃ ادا کرو گے, 2 لاکھ آپ پہلے دے چکے.
کیپٹل میں ایڈ نہیں ہوگی بلکہ ٹوٹل زکات کے اماؤنٹ میں ایڈ ہوگی، کیونکہ وہ تو آپ کی ملکیت سے جا چکا ہے نا، مال آپ کی ملکیت سے نکل چکا ہے۔ نہیں، آپ نے تو اس کو 2 لاکھ روپے پیشگی دے دیے، یعنی آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کو یکم رمضان سے 2 مہینے پہلے 2 لاکھ روپے دے دیے، تو اب آپ کے پاس تو 2 لاکھ روپے کم ہو گئے نا، 98 رہ گئے نا۔ لیکن جب آپ نے حساب کتاب جوڑا سارا، اب آپ کو پتا چلا کہ جی مجھے ٹوٹل جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس سال کی وہ 5 لاکھ روپے ادا کرنی ہے، تو 2 لاکھ آپ نے پہلے دے دی، اب آپ 3 لاکھ روپے زکوٰۃ ادا کرو گے۔ ہاں، جتنی آپ دے چکے ہیں نا ان کو، اب اس کو کیپٹل میں ایڈ کرو گے آپ، وہ آپ کے کیپٹل میں ایڈ ہو گیا۔ جی، اگر وہ سارا کا سارا مال تجارت اس کے پاس پڑا ہوا ہے اور وہ سارا قرضے کے اوپر ہے، اس کا اپنا کوئی نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ، تو اس کے اوپر زکوٰۃ اس مال کی نہیں آئے گی۔ اب باقی رقم جو اس کی ملکیت میں، اس کو جوڑے، اگر کچھ نہ ہو پھر اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ لے نہیں سکتا، لے گا نہیں، لے گا نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے اس کے پاس جو سامان موجود ہے نا، اگرچہ وہ ضروریات زندگی میں اس کا مال شمار ہو رہا ہے، وہ چیز اس کی ضروریات زندگی میں شامل ہے، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ تو ادا نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس مال تو ہے نا یہ والا اتنا سارا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر وہ قرضہ چڑھا ہوا ہے اور اس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کی دکان ہے، کاروبار ہے، یہ سب چیزیں۔ نہیں کلیئر ہوا؟ دیکھیے ایک آدمی نے کاروبار کرتا ہے، اس آدمی کے کاروبار میں اس نے سارا مال قرضے کا ہے، تو جو مال اس نے قرضے کے اوپر لیا ہوا ہے وہ تو مائنس ہو جائے گا، اس کے اوپر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب جب باقی رقم وہ جوڑے، مطلب کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، یعنی اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے قابل ہو، اچھا اگر اتنی رقم نہیں ہے پھر وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، پھر لے سکتا۔ میں یہ بات اس صورت میں کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس یہ مال تجارت، مال زکوٰۃ جو ہے وہ سارا قرضے پر ہے، لیکن اپنے رہنے کو گھر ہے، اپنے رہنے کو گاڑی ہے، دوسری چیزیں ہیں، اور اتنی رقم اس کے پاس بن جاتی ہے جو صاحب جو نصاب کو پہنچتی ہو، تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی چیز بھی نہیں ہے جو اس کو صاحب نصاب بنا دے اور جو کچھ بھی ہے قرضے کا ہے، تو قرض وہ زکوٰۃ لینا چاہے تو لے سکتے۔ اچھا ایک شرط رہ گئی، جس کو آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ سید اور ہاشمی نہ ہو، یہ بڑا اہم مسئلہ، ہاں ایک بہت اہم مسئلہ رہ گیا، وہ کس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ ایک سوال ہے۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اپنے رشتہ داروں میں ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جن سے ولادت کا تعلق ہو۔ کس کا تعلق ہو؟ ولادت۔ بیوی، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، حالانکہ بیوی سے ولادت کا نہیں ہے، لیکن رشتہ ایسا ہے کہ بیوی کے پیسے شوہر اور شوہر کے پیسے بیوی کے سمجھے جاتے، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ولادت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ماں باپ کا، اولاد کا۔ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا بات، اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے دادا دادی کو نہیں دے سکتے، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اپنے پوتے پوتی نواسے نواسیوں کو نہیں دے سکتے، اپنے بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے، اپنی بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے، اگر وہ مستحق نصاب ہو اور وہ صاحب نصاب نہ ہو، مستحق زکوٰۃ ہو۔ تو سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے مالدار آدمی جو صاحب نصاب اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے وہ قریبی رشتہ دار جن سے ولادت کا تعلق ہے، بیوی، بیٹا بیٹی، ماں باپ، ان کو اور بیوی کو، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سگے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، عزیز رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
ویسے میں وہ اس کا طریقہ الگ ہے، وہ تو بیٹھ کر بتانا پڑے گا. جو طریقہ رائج ہے ہیلے کا، وہ ہیلا صحیح نہیں ہوتا، اس کا بیٹھ کر بتانا پڑے. وہ ہیلے کا طریقے ہیں، میرے سے سمجھ لیجیے گا. لہذا ہیلا کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ کریں تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اچھا ایک بات یہ ہے، جو پنشن ہے، جو لوگوں کی پنشنیں ہوتی ہیں نا، وہ پنشن کی رقم جب تک نہ ملے اس پنشن کے مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں نا، تو پینشن کے پیسے کٹ رہے ہیں اس کے اوپر زکات، کیونکہ اس کو پیسہ بھی اس کو ملا نہیں ہے. اس پیسے کے اوپر زکات جائے گی جو انسان کی ملکیت میں آ چکا ہو، اس کے اپنے مالا ہو. جی اگر یکم رمضان کو آپ حساب کرتے ہو اور بیسی کی رقم آپ کو چند دن پہلے ملی ہے نا جی، تو اس کے اوپر آپ کی زکات جائے گی. اب اس میں سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیسی کی رقم جب آپ کو ملتی ہے نا، تو جو پیسے آپ نے دے دیے وہ تو آپ کے تھے، جو پیسے آپ نے اب مزید دینے ہیں وہ آپ کے اوپر قرضہ ہے. وہ آپ کے اوپر کیا ہے؟ قرضہ ہے. تو کیونکہ اب وہ رقم تو آپ نے ادا کرنی ہے، اور وہ پیسے مل چکے ہیں، آپ کو مل چکے ہیں، اور باقی رقم آپ کے اوپر قرضہ ہے، اس کو وہ آپ کے اس میں سے مائنس ہو جائے. جی کیا دیتا ہے؟ نیت کیے ہوئے، بیچنے کی نیت کیے ہوئے. نہیں، جس وقت سے اس نے نیت کی کہ میں اس کو بیچوں گا، اس وقت سے وہ مال تجارت میں شمار ہوگا، اس وقت سے وہ مال زکات میں آ جائے گا. جی اگر کسی نابالغ کو وراثت کا بال ملا تو اس کے اوپر زکات جب نہیں لازم ہوگی جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. بالغ جب ہو جائے گا بچہ، وہ پھر اس کے اوپر 1 سال گزرے گا، صاحب نصاب ہوگا باقاعدہ، پھر اس کے اوپر زکات آئے گی. اصل میں یہ تو بچے کی وہ کیفیات کے اوپر ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو گورنمنٹ نے ایک 18 سال کی حد مقرر کر دی، بچے اس سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں. تو جو وہ کیفیات لڑکے لڑکیوں کے اندر جب آ جاتی ہے تو اس سے وہ بالغ ہو جاتے ہیں. اگر تو یقین ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کو زکات دی جا سکتی ہے، تو زکات بتانا ضروری نہیں ہے اس کو کہ آپ زکات اس کو دو. دوبارہ کہیے گا، سمجھ میں نہیں آیا. یعنی وہ آپ قرضہ مانگتے ہو؟ ہاں جی ہاں لے سکتے ہیں. آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی یہ زکات میں تمہیں ادا کر رہا ہوں، جب اس کو آپ زکات دیتے کہتے بھائی میرا قرضہ اتار دو، تو قرضہ اتار دے. ٹھیک ہے جی، کوئی اور کوئی سوال ہو تو بتا دیجیے گا، پھر اس پر ختم کر. دیکھیے یہ جو اسلامی بینکوں میں، میں عرض کروں، اسلامی بینک والے جو مکان دیتے ہیں یہ پارٹنرشپ کی بنیاد پہ دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمنشنگ مشارکہ شرکت المتناقصہ. مثال کے طور پہ آپ نے ایک مکان لیا ہے نا، اس کی ویلیو ہے 5 کروڑ روپے. ٹھیک ہے، 5 کروڑ کے مکان میں سے آپ نے جو اپنا حصہ دیا، جو ڈاؤن پیمنٹ کی، وہ آپ نے اپنا حصہ دیا، وہ تھا 2 کروڑ روپیہ. ٹھیک ہے، 3 کروڑ روپے کس نے ادا کیے؟ بینک نے ادا کیے. یہ قرضہ نہیں ہے آپ کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا مکان 5 کروڑ کا تھا، اس 5 کروڑ کے اوپر سے 40% آپ کی اونرشپ پہ ہے اور 60% جو ہے وہ بینک کی اونرشپ میں. دونوں الگ الگ مالک ہیں، وہ قرضہ نہیں ہے.
اب وہ دونوں کی پارٹنرشپ، آپ اس مکان کو جو 60% کا حصہ آپ یوز کر رہے ہو بینک کا، اس کا آپ رینٹ پے آف کر رہے ہو، اس کو آپ کیا دے رہے ہو؟ بینک کو رینٹ دے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ کوئی بھی مائنس نہیں ہوگا اس میں، وہ 60 لاکھ روپے مائنس نہیں ہوں گے، وہ پارٹنرشپ ہے آپ کی، وہ اس کا مالک ہے، آپ اس کے مالک ہو نہیں، اس میں وہ آپ کی ملکیت میں رہنے کا مکان ہے، جو 60 آپ نے دینے وہ اس کا پارٹنر وہ ہے، آپ دونوں کی جوائنٹ اونرشپ ہے۔ اگر کنوینشنل بینکوں میں کیا ہوتا ہے، کنوینشنل بینک آپ کو پورا اٹھا کے لون دے دیتا، پورا لون آپ کے پاس آ جاتا، جو ان کے پاس جو ملکیت ہے باقی جو 40 لاکھ کی گھر پہ اس میں زکات ہوگی نا؟ زکات نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، وہ جو الگ ہے رہنے نہیں، وہ الگ چیز ہے، باقی جو اس کے بعد مان لیں تجارت یا جو کچھ بھی 40 لاکھ کی بنتی ہے اس میں تو الگ چیز ہے۔ نہیں دیکھیں جو مکان کہ 40% کے یہ مالک ہو گئے، اس پہ زکات تو نہیں ہوگی، تو رہنے کا مکان ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا جو اس کے بعد ملکیت پڑی ہوئی ہے ذاتی، ذاتی، ہاں جو مال تجارت سے مال تجارت ہے، ہاں اس پر زکات ہے، وہ تو نارمل روٹین میں آئے گی اس کی، بس زور سے فرمائے گا اگر دو آدمیوں کی پارٹنرشپ ہے، آپ کی ملکیت کا مشترکہ حساب پر لگا دی جاتی ہے، نہیں، پارٹنرشپ میں کاروبار ہے۔ ہاں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر پارٹنرشپ کے اوپر کاروبار ہے، ہر آدمی اپنی اونرشپ کے حوالے سے زکات نکالے، اب یہ بتائیں تمام پارٹنرز کا ایکول شیئر ہے، سب کا ایکول شیئر ہے، اگر ایکول شیئر ہے تب اس کے دو طریقے، یا تو ہر آدمی اپنے اپنے پرسنٹیج کے حساب سے زکات نکالے، یا ٹوٹل کمپنی کی زکات نکالی جائے۔ ٹوٹل کمپنی کی زکات کا مطلب یہ ہے کہ جتنے کمپنی کے ایسے ایسٹس ہیں جن کے اوپر زکات نکالی جاتی ہے، جس کی میں نے آپ کو ڈیٹیل عرض کی، فکس ایسٹ کی نہیں ہوگی، لیکوڈ ایسٹ کی ہوگی، تو ٹوٹل کمپنی کی زکات نکال لے تو اس کمپنی کے اوپر سے جو زکات بنتی ہے تمام پارٹنر کی وہ پوری ہو جائے۔ آپ نے جو دوسری بات کی نا میاں بیوی کی زکات، تو دیکھیے اگر ٹوٹل ایسٹ کی زکات نکالی جائے، بیوی کے ایسٹ علیحدہ ہے، شوہر کے ایسٹ علیحدہ ہے، دونوں الگ الگ حساب کریں، بے شک شوہر زکات ادا کر دے لیکن بتا دے بیوی کو کہ میں تمہاری طرف سے زکات ادا کروں گا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ہے، تو بیوی کا حساب الگ ہوگا، شوہر کا الگ ہوگا، بے شک شوہر ادا کر دے بیوی کی زکات، جو عموماً لوگ کرتے ہیں، تو ہو جائے۔ صحیح ہے جی، دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس فریضے کو صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق دے۔ نہیں، جو بھی خرچہ دیکھیں، ایک تو ہوتے فضولیات، اپٹن ہو رہی ہے، مہندیاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، جو ہو رسومات، اس پہ تو کوئی مدد کرنی بھی نہیں چاہیے، کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن اب لڑکی کو رخصت کرنا ہے تو جو کچھ بھی اس کو اتنا تو دیا جاتا ہے نا جس سے وہ باعزت طریقے سے اپنے گھر چلی جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر جو 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 حضرت فاطمہ کو جو جہیز دیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو جہیز دیا، تو گھریلو ضروریات کا سامان دیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ۔ تو اس طرح کی چیزیں جس سے کہ فضولیات میں پیسہ نہ لگے، اور لڑکی کو جو ایک باعزت طریقے سے، اچھے طریقے سے جو اس کے خرچے ہوں وہ پورے ہو جائیں، اتنی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ اپٹن، مہندی اور نعوذ باللہ من ذالک ایسے گناہ کی چیزیں جو آج کل ہمارے یہاں ہو رہی ہیں کہ جناب میوزیکل نائٹ ہو رہی ہے، اپٹن ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس میں ڈانس، گانے، باجے، قطعاً اس میں کوئی پیسہ نہیں دینے کی ضرورت، یہ فضولیات ہے۔ لڑکی کو رخصت کرنا ہے، اس کے کپڑے دینے، اگر اس کو کوئی زیور دینا ہے، کوئی چیز دینی ہے، شادی کے دن کا جو خرچہ ہوتا ہے جس سے جو آج کل کے ہمارے یہاں عرف میں رائج ہے، اس میں انسان وہ جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے۔ اس کو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس فریضے کو ہمارے ذمے میں اچھے طریقے سے ہمیں فارغ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو مال زکوٰۃ رہ جائے، انسان کے مال میں شامل ہو جائے، ادا نہ کرے، مال میں مل گیا، وہ موجودہ مال کو تباہ کر دیتا، اور فرمایا کہ لینا زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں تھا پھر بھی زکوٰۃ لے لی، جیسے بہت لوگ کرتے، وہ مال اتنا خطرناک ہے کہ وہ مال اس مال کو برباد کر دے گا جو جس میں مال میں وہ شامل ہوگا۔ بعض لوگ ایک حرکت اور کرتے، معاف کیجیے گا تھوڑا سا وقت اور، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے نابالغ بچوں کو مال دے دیے، تو دے دیا۔ میرے سامنے ایسی مثالیں ہیں جن لوگوں نے یہ ہیلا کیا ان کا سارا مال برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی،
میں نے جب اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کر لیا کہ بھئی تمہارا مال کم نہیں ہوگا، تمہارا مال کم نہیں ہوگا، پھر پریشان کیوں ہو؟ یمحق اللہ الربا، قرآن پاک کی آیت، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے لا تنقص مال من صدقہ، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر کس بات کا ڈر ہے؟ دو زکوٰۃ۔ کبھی کوئی آدمی دیکھا جو صدقہ زکوٰۃ دیتے ہوئے غریب ہو گیا ہو؟ آپ مثال بتا دو، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ سماجی ان کے جیسے وہ شیئرز پڑے ہوئے انویسٹمنٹ کے لیے ان کا ڈیویڈنڈ آتا رہتا ہے، جی شیئر مالیت ہے، تو حساب سے ضرور 1 کروڑ کی مالیت، لیکن وہ ڈیویڈنڈ آتا ہے، وہ بیچنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے، ڈیویڈنڈ آتا ہے تو اس میں زکوٰۃ۔ وہ میں نے بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں شیئرز جو آتا ہے نا ڈیویڈنڈ کے لیے، جو شیئرز ہوتے ہیں جیسا آپ نے کہا، تو جو ڈیویڈنڈ آ رہا ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، اور جو اس تاریخ تک جس میں آپ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں اس میں سے کچھ بچا رہے گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ چلی جائے گی۔ اب جو شیئرز کی مارکیٹ ویلیو ہے نا، اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ وہ اس کی کمپنی کی بیلنس شیٹ سے پتہ چلے گا، اور وہ بتاتے ہیں کمپنی والے کہ اس کمپنی کے فکس ایسٹ اتنے ہیں، لکوڈ ایسٹ اتنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کمپنی کے 60% ایسٹ جو ہے نا لکوڈ ہے۔ لکوڈ کا مطلب کیا ہے؟ روپے کی شکل میں، خام مال کی شکل میں، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا ہوگی اتنے % کے حساب سے۔ اور جو فکس ایسٹ ہے، مثال کے طور پہ مشینریز ہیں، بلڈنگ ہیں، زمینیں ہیں، اس کے اوپر جو پرسنٹیج بنے گی اس کے اوپر زکوٰۃ۔ اس کو یوں سمجھیں آپ کہ اگر 1 کروڑ روپے کی مارکیٹ ویلیو ہے آپ کے شیئر کی، 60 مثال کے طور پہ 60% جو ہے کیش لکوڈ ایسٹ ہے، تو آپ 1 کروڑ کا 60 لاکھ کا حساب کریں گے، 40 لاکھ کا حساب نہیں کریں۔ یہ ہوگا، یہ آپ کو بیٹھ کر حساب کتاب بنانا پڑے گا، اس میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ 1 کروڑ کے شیئر میں 60 لاکھ کا زکوٰۃ، اگر وہ لکوڈ، ہاں حساب کتاب، ہاں جی، ہاں تو یہ تو حساب کتاب جوڑنا پڑے گا، یہ تو محنت تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے۔ تو جو لوگ جو بڑے بڑے جن لوگوں کے کاروبار ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، تو وہ اچھا یہ جو زکوٰۃ میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ محنت کرنی پڑتی ہے، مطلب آپ نے سارے اپنے زیورات لکھ لیا، یہ لکھ لیا، جو کرنٹ سچویشن چینج ہوتی رہتی ہے اس کو دوبارہ مانیٹر کر لو تو کرنا پڑے گا، ایک دن تو نکالنا پڑتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم